بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یار یہ پشاور کے جو سینئر ہے، یہ اپنے جو چھوٹے جونیئر ہیں، ان کی اتنی عزت نہیں کرتے، اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی پذیرائی لاہور والے کرتے ہیں. کہ ملنگ آدمی تھا، ہم بھی ویسے ہی تھے. تو درختوں کے سایوں میں وہاں سے مردان کو پبی کالج سے نکل کر ان درختوں کے سائے میں ایک ساتھ چلتے تھے. شعر و ادب پہ راستے میں گفتگو ہوتی رہتی تھی. وہ اگر لاہور کا ہوتا یا اسلام آباد کا ہوتا، کراچی کا ہوتا، تو بہت بڑے شاعر ہوتے. ہائے ہائے ٹھیک ہے نا. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. قاصر شناسی کی سیریز جو ہے اس میں اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں. میرے ساتھ آج قاصر صاحب کے دوست اور سینئر شاعر امجد بہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی آج کی نشست میں. قاصر صاحب کی شاعری اور شخصیت کے حوالے سے جتنی گفتگو آپ نے گزشتہ پروگراموں میں سنی، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک وہ محبت اور وہ عقیدت جو ان کے ساتھ کے، یعنی وہ سینئر تھے اور وہ جونیئر تھے، آج جو سینئر ہو گئے ہیں، ایک بڑے بھائی کی شفقت والا حساب تھا. کہیں تو جس طرح ڈاکٹر سہیل نے کہا کہ میں نے اردو صرف اس لیے رکھی کہ قاصر صاحب ہمیں پڑھائیں گے، یعنی عقیدت کی یہ سطح. اور پھر ان کی شاعری میں جس طرح مختلف رجحانات کو لوگوں نے دیکھا اور ان پہ بات کی، ایسے ہی آج بہزاد صاحب سے ہم بات کریں گے. سر، قاصر صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کب، کہاں، کیسے ہوئی؟ قاصر صاحب سے میری پہلی ملاقات تو ایک مشاعرے میں ہوئی تھی، اور ناصر علی سید صاحب کی وساطت سے مردان میں مشاعرہ تھا. اچھا. کالج میں مشاعرہ ارینج کیا تھا اسٹوڈنٹس نے. تو بہرحال وہ تو پہلی ملاقات تھی ان سے. وہاں پہ جو انہوں نے غزلیات پڑھی، بڑا محظوظ ہوا ان غزلیات سے. بعد میں قاصر صاحب سے مسلسل، یہی مجھے کہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ پراپر کس طرح ایک دوسرے کے ہم قریب آئے، لیکن مشاعروں میں ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. اور اس کے بعد کچھ حیات آباد میں آنا جانا ہو گیا، کچھ یہاں پہ وہ آ جاتے تھے پشاور میں القاہر باب ذوق میں. اور اس سے پہلے وہ 7 آرٹس کونسل ہوتا تھا ایک صدر میں، وہ بھی وہاں بھی مشاعروں میں حصہ لیتے تھے. تو اس طرح دعا و سلام ہوئی ان سے. بعد میں بہت ہی قریب آ گئے. کالج انہیں ملنے جاتا تھا، وہ پبی میں پڑھاتے تھے، مجھ سے ملاقاتیں ہوتی تھی. فقیر ملنگ آدمی تھا، ہم بھی ویسے ہی تھے. تو درختوں کے سایوں میں وہاں سے مردان کو پبی کالج سے نکل کر ان درختوں کے سائے میں ایک ساتھ چلتے تھے. شعر و ادب پہ راستے میں گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور بڑی پرخلوص تعلق تھا. اور کیونکہ میں تو اس سے بہت جونیئر تھا، تو بڑی شفقت اور مہربانی کیا کرتے تھے ہم پر، اور بڑا حوصلہ دیا کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یار یہ پشاور کے جو سینئر ہے، یہ اپنے جو چھوٹے جونیئر ہیں، ان کی اتنی عزت نہیں کرتے، اتنی پذیرائی نہیں کرتے جتنی پذیرائی لاہور والے کرتے ہیں. یعنی یہاں کا ایک اچھا شاعر لاہور کے جو شعراء کرام ہے نا، ان کے برابر بھی نہیں ہوتا. وہ شہرت کے لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے، مطلب لحاظ شہرت وہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن بہرحال وہ جو تخلیقیت ہوتی ہے، تخلیقی شاعری ہوتی ہے، وہ دیر سویر بعد کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. صحیح. شاعری کے ساتھ ان کی توجہ، ان کا تعلق کیسا دیکھا آپ؟ بڑے اسٹرکٹ تھے شاعری میں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. خود بھی بری غزل کہتے تو کہہ دیتے کہ یار میں آج درے سے ہو کے آ رہا تھا کوار سے، تو مجھے غزل ہوئی تھی، لیکن اس میں اس طرح جھٹکے، اس زمانے میں سڑکیں ٹھیک جی بالکل. تو کہتے اتنی جھٹکوں والی غزل ہوئی ہے مجھ سے. یعنی کوئی اتنا بڑا شاعر اپنی ذات کے متعلق، اپنی پوئٹری کے متعلق منفی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن قاصر صاحب کرتے تھے کہ یار یہ میں نے بری غزل کہی ہے. اور کبھی کبھار مجھ جیسے جو میں اتنا نہیں تھا تو مجھے شعر بھی سنا دیتے کہ یار یہ شعر آپ کو کیسے لگتا ہے. تو اس سے ہمیں بڑا وہ کیا کہنا چاہیے، بڑا حوصلہ ملتا تھا کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے. کہ مطلب بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ وہ جونیئر سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ میرا شعر کیسا تھا. آج بھی مجھے وہ ایک شعر ان کا یاد ہے، یہ انہوں نے فون پر مجھ سے پوچھا تھا کہ آج سے خانہ بدوشوں کی زباں بولیں گے، شہر پر ہم تیرے اسرار نہیں کھولیں گے، شہر پر ہم تیرے اسرار نہیں کھولیں گے. تو مجھ سے پوچھے، میرا قاصر صاحب اب عجیب بات کرتے ہیں یار، اپنے مقام کو دیکھیں، مجھے دیکھیں، میں آپ کے اسٹوڈنٹ کے برابر ہوں، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ یہ شعر کیسا ہے. کہتے یار پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھا لگتا. میں نے کہا سر یہ فیصلے آپ خود کیا کرے، ہمیں یہ رسک ہم یہ نہیں لے سکتے.
اچھا یہ نہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائے کچھ. الفاظ ان کے ہاں بڑے نئے دکھائی دیتے ہیں اور بڑی ترتیب، تو اس سے لگتا ہے کہ الفاظ کی معنویت پہ کافی توجہ دیتے تھے وہ. میں تو انہیں یہی کہتا ہوں کہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ شاعری کرتے تھے. کبھی کبھار میرے ذہن میں بھی ایک خیال آتا ہے کہ اصل میں تخلیقی شاعری ہوتی اسی طرح ہے کہ آپ وہ قاصر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ یار یہ جو لفظ ہوتے ہیں، لفظ محبت ہے، نفرت ہے، جو بھی الفاظ ہے، جو کیفیات ہے، جو انسان کی جو تجریدی الفاظ ہیں، ان کو اپنی جو روایتی ان کا جو ایک سینس بنتا ہے نا، اس میں استعمال کرنے کے بجائے اسے کسی اور طریقے سے استعمال کیا. یعنی وہ رویوں کے تبدیلیوں کا شاعر تھا، لفظ کے امکانات کو روشن کرنے کا شاعر تھا، اور وہ اس پہ بڑی توجہ دیا کرتے تھے. اور اس کی میرا شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی کچھ غزلیں جو ہے نا وہ عامیانہ پن سے ہٹ کے ہیں. کافی غزلیں وہ عامیانہ پن سے ہٹ کے ہیں، اور اس میں وہ نئی لفظ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حسن نے خود کہا مصور سے، پاؤں پر میرے کوئی ہاتھ بنا. اب یہ ایک پینٹنگ سی مجھے اس نے پوچھا کہ کیا، میں نے کہا سر مجھے تو ایسے لگے کہ حسن کے سامنے جھکنے والی بات ہے. واہ 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 واہ. تو بڑا خوشی ہوئی، کہتے یار اچھا ہوا تم نے فوراً اس شعر کو محسوس کر لیا اور مجھے بتا دیا. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ لفظوں سے پینٹنگ کیسے بنائی جائے، ایسے بنائی جائے. اور پھر وہ لفظوں کے امکانات کو روشن کرنے والی جو بات کرتے تھے نا، تو وہ بڑی میرے دل کو لگتی تھی کہ یار کاش اس بات پر تکلیف ہوتی ہے. اس میں مانتا ہوں تخلیقی جو ہوتا ہے وہ ایک عذاب سے تو گزرتا ہے نا ہر تخلیق کا. ایک تو روٹین کی شاعری ہے، فلمی شاعری ہے، غزلیں ہیں، کسی گلوکار نے گا لی، شہرت کی بلندیوں پر لوگ پہنچ گئے ہیں. اور بعض شعراء تو ایسے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کسی فلمی گیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی اب انہیں بلا رہے ہیں ہم جن کا یہ فلمی گیت بہت مشہور ہوا. اور یہ کوئی اس کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی اس شاعر کی جسے دعوت دی جاتی ہے. کیا بات ہے آپ کی. قاصر صاحب کی کون سی غزل آپ کو زیادہ پسند ہے؟ مجھے تو ان کی تمام غزلیں پسند ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پسند ناپسند تو میرے لیے بڑا مشکل سا سوال ہے اپنے بارے میں بھی اور کسی کی شاعری کے لیے. تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ شعر بہت اچھا ہوگا، میں اس شعر کی میں عوامی مقبولیت کا اس کو، لیکن قاصر صاحب اس شعر سے بلند شاعر تھے. کیا بات ہے، اچھی بات ہے. یہ جو آپ جو ہے نا مقبول ترین شعر ہے ان کا، یہ شعر ان کی سطح سے، یہ آپ کا میرا ہم مزاج شعر ہے اصل میں، مسئلہ یہ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی شاعری کے نچلی سطح کا شعر ہے. ان کی مجموعی شاعری اس شعر سے بہت بلند ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو سر آپ کی ان کے ساتھ آوارہ گردی بھی رہی؟ نہیں، میں یہ آوارہ گردی والی میرے ساتھ ان کا اس سے کوئی وہ نہیں تھا. لیکن کبھی کبھار وہ جیسے لگتے تھے ویسے ہوتے نہیں تھے. یعنی وہ لطیفے ہوتے ہیں وہ سنا دیا کرتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا ان لطیفوں میں. اور کبھی کبھار تو حیرت بھی ہوتی ہے کہ قاصر صاحب بھی ایسے لطیفے کے ہیں کیونکہ وہ بڑی سنجیدہ قسم کے اسپیشل لطیفے جو ہوتے ہیں. اسپیشل لطیفے، تو وہ کبھی کبھار لطیفہ بھی سنا دیتے تھے، ہم بھی سنا دیتے تھے. کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی ہو جاتی تھی. ان کے مجموعہ کلام تھا دریائے گمان، اس کا انہوں نے ٹائٹل بنایا تو پتہ نہیں لاہور میں کسی نے بنایا، تو اس پہ اس نے مچھلی کی تصویر چھاپ دی. تو دریا تھا اور اس میں مچھلی تھی. اس نے مجھے بلایا کہ یار یہ دیکھو اس نے میرا ٹائٹل بنایا. تو میرے ایک اور دوست نے کہا کہ اس کا نام دریائے ناگمان رکھ دو، یہاں پہ ایک دریائے ناگمان ہے. صحیح. تو اس طرح ہوتا رہتا. کوئی ملاقات آپ کی ان کے ساتھ جو بہت یاد رہی ہو آپ کو؟ بہت زبردست. کئی ملاقات ہی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ملاقات جو ان سے رہی وہاں پہ، جی مجھے وہ غزل نہیں سنانی چاہیے تھی ان کے سامنے کہ وہ بیمار تھے. تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، ڈائگنوز نہیں ہوا تھا میرے نزدیک. مجھے اس نے بتایا نہیں یا چھپایا جو بھی بہرحال. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا مجھے اشعار سنا ہے. تو اس میں کچھ اشعار ایسے تھے جو مجھے ان کے سامنے نہیں سنانے چاہیے تھے. پتا پتا بکھر رہے ہیں لوگ، اس طرح کچھ اس کے مصرے تھے اس غزل کے. تو بہرحال جب ان کا اگلے دن انتقال ہوا تو مجھے یہ شدید احساس ہوا کہ کم از کم مجھے یہ غزل قاصر صاحب کو نہیں سنانی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں انسان کی جو فانی ہونے کے حوالے سے اور بکھرنے کے حوالے سے وہ سارے خیالات تھے. تو وہ اس وجہ سے مجھے آج تک میں وہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وہ غزل ان کے سامنے نہیں سنانی چاہیے تھی. باقی اچھی ہے ان کے ساتھ. صاحب مطالعہ شخص ہیں آپ بھی، جدید غزل کے مطالعے میں آپ قاصر صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اصل میں قاصر صاحب کا جو مسائل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے.
اگر وہ ڈومیسائل ٹھیک نہیں ہے. وہ اگر لاہور کا ہوتا یا اسلام آباد کا ہوتا, کراچی کا ہوتا, تو بہت بڑے شاعر ہوتے. ہائے 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 ٹھیک ہے نا, ہائے ہائے. یہ جو مسائل کی تفریق ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. کیا بات. شاعری وہ ہو جاتا ہے بعد میں, منوا لیتے لوگ, مان بھی لیتے لوگ, لیکن ان کی زندگی میں وہ روشنی انہیں نہیں ملتی جو ملنی چاہیے, جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں. تو یہ بس ٹھیک ہے, ہوتا ہے اس طرح. غالب اپنے زمانے میں غالب نہیں تھا, میر اپنے زمانے میں میر نہیں تھا, لیکن اس کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے. یہ پوئٹری واحد چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم سے بہتر کہ جرنلزم اور شاعری میں یہی فرق ہے نا, کہ یہ بعد میں میٹر کرتی ہے, اور جرنلزم آج کی خبر ہے, کل وہ دوسری ہو جائے گی. واہ واہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. دوستو, قاصر صاحب کے حوالے سے, ان کی یادوں باتوں کے حوالے سے, ان کے دوستوں سے, ان کے چاہنے والوں سے ایسے ہی گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. اس کا مقصد آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ جس شخص کو, جس شاعر کو یکسر نظر انداز, یک جمش قلم نظر انداز کر دیا گیا, وہ ایسا نہیں ہے. قاصر صاحب بہت گہرے اور معنویت سے لبریز, تہ در تہ زندگی لیے ہوئے شاعر ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی کلیات شاعر علی شاعر سے منگوا لی ہوگی. رنگ ادب پبلیکیشن نے چھاپی ہے, پڑھ رہے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.